وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ محبت و احترام کے ساتھ اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب جو ہیں ایمان والوں کے جان سے بھی زیادہ قریب صاحب انا اعطینا کل کوثر جو ہیں کائنات میں سب سے بہتر و برتر رب کے پیارے دونوں جہان کے راز دلارے دائی حلیمہ کے آنکھوں کے تارے اندھیری قبر میں نور عطا فرمانے والے آقا پل صراط میں رب حبلی امتی کی صدائیں لگانے والے آقا گرمی حشر میں دامن رحمت میں چھپانے والے آقا سید الاسفیاء در بحر صفا ماہتاب عطا صاحب حل عطا امیم الجود والعطا شاہ ارض و سما گوہر ارتقا دافع جملہ بلا نور شمس و قمر ذات والا گوہر راکب پہلو پر سطوت بامدر مرشد فکر و نظر صاحب شق القمر دانہ سبل مولا کل ختم رسل کبیر الحسب نجیب الادب امی لقب عالی نسب سیدی آقائی مولائی حضور احمد مجتبی محمد خراج پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے امام فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کیوں کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا. ایک میرے استاد ہیں جن کا نام ہے عابد حسین مصباحی جب میں پڑھتا تھا پرتاپ گڑھ میں تو وہ ایک کلام لکھے تھے احمد رسول کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ زمین پر ایک نور کا انسان آیا ہے. بہت اچھا شعر اور مجھے بہت پسند ہے جب سے میں سنا ہوں تب سے پڑھتا ہوں. زمین پر آسمان سے ایک نور کا انسان آیا ہے کہ جس کے صفحے میں اللہ کا قرآن آیا ہے.
کہیے سبحان اللہ۔ زمین پر آسمان سے ایک نور کا انسان آیا ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ کا قرآن آیا ہے، اور کوئی مہمان آتا ہے تو تحفہ ساتھ لاتا ہے۔ بہت ہلکی شاعری، کوئی مہمان آتا ہے تو تحفہ ساتھ لاتا ہے، ہمارے واسطے تحفے میں وہ قرآن لایا ہے۔ کوئی مہمان آتا ہے تو تحفہ ساتھ لاتا ہے، ہمارے واسطے تحفے میں وہ قرآن لایا ہے۔ اور زمین ہند پر اس لیے ہے ہر سمت ہریالی، نبی کا نور سب سے پہلے ہندوستان آیا ہے۔ زمین ہند پر اس لیے ہے ہر سمت ہریالی، نبی کا نور سب سے پہلے ہندوستان آیا ہے۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس ہندوستان پر اگر پہلا کوئی قدم ہے، وہ قدم حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس زمین پر جو ہریالی ہے تو نبی کا نور سب سے پہلے ہندوستان آیا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، 10 سے 15 منٹ مجھے آپ برداشت کریں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اور یہ نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی مبارک و مسعود رات، جس کی سنہری زلفوں میں ہم اور آپ سمائے ہوئے ہیں، کونین کے دولا، نبی غمگسار امت، محبوب رب العزت، عرش و فرش کی زینت، حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت ہے، جس کے لیے زمین بنی، آسمان بنا اور ساری کائنات عالم وجود میں آئی۔ نہ ہوتے آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا، بس میں ان کا میں تمہارے ہی لیے یہ دنیا بنی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ کے ایسے دلیل القدر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھنے کا ہمیں سعادت بخشا ہے۔ او میرے قوم کے دیالو مسلمانوں، میرے نبی نہ آتے تو یہ دنیا نہ بنتی، میرے نبی نہ آتے تو یہ زمین نہیں بنتی، میرے نبی نہ آتے تو آسمان نہیں بنتا، میرے نبی نہ آتے تو شب و حجر نہیں لگتے، میرے نبی نہ آتے زمین کا کوئی ذرہ نہیں بنتا۔ خود رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کا دسترخوان نہ بچھاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کے ان نظاروں کو نہ بناتا۔ اللہ فرماتا ہے، لولاک لما خلقت ازہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا۔ پتہ کیا چلا، یہ زمین میرے نبی کے صدقے، آسمان میرے نبی کے صدقے، شجر و حجر میرے نبی کے صدقے، زمین و زمان تمہارے لیے، سمندر کی سیلانی تمہارے لیے، موجوں کی طغیانی تمہارے لیے، برہ و سمر تمہارے لیے، شجر و حجر تمہارے لیے، تاروں پہ بہار کی بہار، یوپی کی وقار، اڑیسہ کی نکھار، کلکتہ کی آن، ممبئی کی شان، انڈیا کی جان، شہزادہ نقی علی خان، حضور امام احمد رضا خان کہتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ طرف کے سبحان اللہ، کوئی میں بہت بڑا مقرر نہیں، میں آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا بنی تو کس کے صدقے میں؟ یہ دنیا کا وجود ہوا تو کس کے صدقے میں؟ انسان بنا تو کس کی وجہ سے؟ آج جو ہم ٹوپی لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں یہ اسلام جو ہم تک پہنچا، میرے نبی نے اس اسلام کے لیے طائف کے بازار میں پتھریں کھائی ہے۔ تھوڑی سی بارش آ گئی، صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے، بارش تیز ہو جائے گی، ہم گھر کیسے جائیں گے؟ اور میرے قوم کے دیالو مسلمانوں، سوچو تو صحیح، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، میرے نبی نے میرے لیے طائف کے
بازار میں پتھر کھائی ہے، میرے نبی نے سجدوں میں راتوں کو رو رو کر کے میرے لیے دعائیں کی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، بات تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ، بات تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ۔ حضرات، ہم اور آپ جس مذہب کو مانتے ہیں، آج ہر مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کی تاریخ بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمارا مذہب اس دنیا میں 3500 سال سے موجود ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مذہب اس دنیا میں 3000 سال سے موجود ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مذہب اس دنیا میں 2500 سال سے موجود ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مذہب اس دنیا میں 2000 سال سے موجود ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مذہب سب سے قدیم اور پرانا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مذہب سب سے قدیم اور پرانا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ مبارکباد کے مستحق ہو، ہم اور آپ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب سب سے قدیم اور پرانا مذہب، اگر اس دنیا میں کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اس دنیا کا اگر سب سے قدیم اور کوئی پرانا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، وہ کیسے، کیوں؟ میرے نبی تو 1400 سال پہلے آئے، تو پھر ہمارا مذہب سب سے قدیم اور پرانا کیسے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس دنیا کا سب سے پہلا انسان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون؟ آپ لوگ بھی بولیے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، وقت کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، ان کا کلمہ کیا تھا، ان کا پیغام کیا تھا، وہ کتنے خدا کو کتنے خدا کی پوجا کرتے تھے، وہ کتنے خدا کی عبادت کرتے تھے؟ آپ نے کبھی سوچا، ابھی آپ نے کبھی سمجھا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو پوری دنیا کو جتنے لوگ اس وقت موجود تھے ان کی اولاد میں تو ایک خدا کی دعوت دیتے رہے، وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے رہے۔ ان کا کلمہ کا پہلا جز تھا لا الہ الا اللہ، پہلا جز جو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ کا جو پہلا جز تھا تو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، جو دنیا کا پہلا انسان ہے، جو دنیا کا پہلا شخص ہے، وہ بشارت دے رہا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب تک زندگی باقی رہی، جب تک حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں موجود رہے، حضرت آدم علیہ السلام ایک خدا کی دعوت دیتے رہے، وحدہ لا شریک کا اعلان کرتے رہے۔ سب کو مرنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب تک اس دنیا میں رہے وحدہ لا شریک کی اور ایک خدا کی دعوت دیتے رہے، سب کو مرنا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا، وصال کا وقت قریب آیا، حضرت آدم علیہ السلام اپنی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے، تم تو سب کچھ دیکھ ہی چکے ہو، ٹھیک اسی روشنی میں، ٹھیک اسی چمک میں ایک خدا کی دعوت لوگوں کو دیتے رہو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہو، رب کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ایک خدا کی دعوت دینے لگے، رب کی ربوبیت کا اعلان کرنے لگے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے لگے، حق کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے۔ سب کو مرنا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا وصال کا وقت قریب آیا، پھر وہ اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہیں اے میرے بیٹے، تم تو سب کچھ دیکھ ہی چکے ہو، ٹھیک اسی روشنی میں، ٹھیک اسی چمک میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہو،
تو ایک خدا کی دعوت دیتے رہے. جب کو بڑھتا ہے پھر حضرت اسماعیل کی باری آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں, اے میرے بیٹے تم تو سب کچھ دیکھ ہی چکے ہو, ٹھیک ایسی روشنی میں, ٹھیک ایسی چمک میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہو, رب کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہو, حق کا پیغام زمانے کو سناتے رہو. سب کو مرنا ہے, یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ کی وحدانیت کا اعلان ایک کے بعد ایک, جتنے نبی آئے اللہ ایک ہے کا اعلان کرتے رہے. یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کا جز میں آپ کو بتاؤں. پہلا جز لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. دوسرا جز, پہلا جز کیا, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے. ان کا کلمہ کا پہلا جز یہ تھا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. ایک نبی دوسرے نبی کی چمک میں چمکتے رہے, ایک نبی دوسرے نبی کے اجالے میں چمکتے رہے. یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تو کئی 100 سال تک اس روئے زمین پر کوئی پیغمبر نہ آیا, کوئی پیغمبر نہیں آئے. روایت کے مطابق 665 سال کا عرصہ گزر چکا, کوئی رسول تشریف نہیں لے کر کے آئے, کوئی پیغمبر اس زمین پر نہیں لائے. تاریخ لکھنے والے پتا, جب ایک نبی موجود تھے تب دوسرے نبی چلے آتے تھے تو حق کا پیغام ایک کے بعد ایک لوگوں کو سناتے رہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 665 سال کا عرصہ گزرا تو پھر حق کا پیغام کس نے سنایا, لوگوں کو خدا کی دعوت کس نے دی؟ لوگ پھر خدا کس کو کہتے تھے, کیونکہ حق کا پیغام سنانے والا کوئی نہیں تھا, وحدہ لا شریک کا چرچا کرنے والا کوئی نہیں تھا, اللہ کون ہے یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا, اللہ کتنا ہے یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا. تاریخ لکھنے والے بتا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے, 665 سال کا عرصہ گزر گیا, تو پھر دنیا کا حال کیا تھا, دنیا کا دستور کیا تھا, دنیا کا نظام کیا تھا. میرے نبی تو 665 سال یعنی کہ کئی 100 سال کے بعد میرے نبی تشریف لے کر کے آئے. جو میرے نبی آخری پیغمبر ہے, جب اس دنیا میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, تو کئی 100 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. اے تاریخ لکھنے والے پتا, اس دنیا کا حال کیا تھا, اس دنیا کا دستور کیا تھا. تاریخ لکھنے والے کہتا ہے کہ میرے نبی کی آمد سے قبل دنیا کا بہت برا حال تھا. دنیا میں کفر و شرک کا بازار گرم تھا. لوگ انسان کو غلام بنا رہے تھے. عورت کو خلاجت کا مجسمہ تصور کیا جاتا تھا, عورتوں کو خلاجت کا مجسمہ تصور کیا جاتا تھا. کوئی بیٹی کو, ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی ہاتھوں سے زندہ دفنا دیا کرتا تھا. تاریخ لکھنے والے بتا کیسا حال تھا, اتنا برا حال تھا. اور بتا کیا حال تھا, لوگ خدا کس کو مانتے تھے, لوگ خدا کس کو مانتے تھے. تاریخ لکھنے والا کہتا ہے لوگ جس کو چاہے اس کو خدا مان رہے تھے, اپنے مزاج کے مطابق جن کو سمجھ میں آ رہا تھا, جس طرف ان کا دل جچتا تھا, وہ اپنا خدا بنا چکے تھے. کوئی سورج کو خدا مان بیٹھا تھا, کوئی چاند کی پوجا کر رہا تھا, کوئی سمندر کو خدا مان بیٹھا تھا, کوئی درخت کی پوجا کر رہا تھا, کوئی سانپ کی پوجا کرنے پر مجبور تھا, کوئی آگ کی پرستش کر رہا تھا. ایک تاریخ لکھنے والے بتا پھر کیا ہوا. تو تاریخ لکھنے والا کہتا ہے کہ ایک ظالم باپ, اتنے ظلم اور جہالت پھیل چکی تھی کہ لوگ انسان کو غلام بنا رہے تھے. انسان کے ہاتھوں بک جایا کرتے تھے, اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. ایک تاریخ لکھنے والے بتا کیسا باپ تھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا. تاریخ لکھنے والے کہتا ہے میں سناتا ہوں کیسا باپ تھا, کس طرح سے ظلم کیا جاتا تھا,
تاریخ لکھنے والے کہتا ہے، ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، ایک باپ تھا جو ایک بیٹی کو رات کے اندھیرے شارٹ کٹ کے ساتھ میں ایک باپ تھا جو رات کو اندھیری رات میں ماں کی گود سے نکال کر کے نکالتا ہے تو بیٹی کہتی ہے ابو جان اس اندھیری رات میں سناٹے بھری رات میں ہمیں آپ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ بیٹی باپ کہتا ہے بیٹی دعوت کھانے چلنا ہے، دعوت جانی ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابو جان پھر چلیے آپ کو جہاں جانا ہے، جہاں دعوت میں جانی ہے چلیے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے، چاروں طرف سناٹا ہے، باپ چل رہا ہے، بیٹی چل رہی ہے، باپ کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ بیٹی چیخ مار کے کہتی ہے ابو جان خون بہا کر کے دعوت کی روٹی منظور نہیں، لوٹ چلیے۔ لیکن باپ کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا، باپ کو دعوت میں نہیں جا رہا تھا، باپ کو کہیں اور جا رہا تھا۔ وہ معصوم سی بچی، معصوم کی بچی کی کلائی کو پکڑ کر کے باپ چل رہا ہے، خون کا فوارہ نکلا۔ بیٹی کہتی ہے ابو جان خون بہا کر کے دعوت کی روٹی نہیں کھانی ہے، لوٹ چلیے۔ باپ نہیں لوٹتا، باپ اپنی بیٹی کی کلائی کو پکڑ کر کے چٹیل میدان میں پہنچتا ہے، وہاں پہنچتا ہے جہاں پر کئی بیٹیاں دفن تھی۔ اس جگہ پہنچنے کے بعد باپ اپنے ہاتھوں سے گڈھا تیار کرنے لگتا ہے۔ جب بیٹی دیکھتی ہے کہ میرا باپ اپنے ہاتھ سے گڈھا تیار کر رہا ہے تو بیٹی اپنے ننھی ننھی ہاتھوں سے گڈھا تیار کرنا شروع کرتی ہے۔ جب گڈھا تیار ہو گیا وہ باپ اپنے ہی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے اس گڑھے کے اندر ڈالتا ہے۔ جب گڑھے کے اندر ڈالتا ہے تو بیٹی سمجھ رہی ہے، معصوم تھی نا، بیٹی سمجھ رہی ہے میرا باپ مجھ سے محبت میں کھیل رہا ہے، میرا باپ مجھ سے محبت کر رہا ہے، میرا باپ مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ اس لڑکی کی جان کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ باپ اپنی بیٹی کو جب اس گڑھے کے اندر اتار دیا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنے لگتا ہے، مٹی ڈالنے لگتا ہے۔ جب مٹی ڈالنے لگا گلے تک پہنچ چکی ہے بیٹی، جب ہونٹ تک کرنے لگی تو بیٹی کو لگا اب یہ میرا باپ نہیں میرا قاتل ہے، اب یہ میرا باپ نہیں میرا قاتل ہے۔ بیٹی کے آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہوا، باپ سے پوچھنے لگی ابا جان زندگی دینے والا تو نہیں کوئی اور ہے، تجھے مارنے کا ادھیکار کس نے دے دیا؟ آپ سوچو تو صحیح کتنا پرفتن وقت رہا ہوگا، ایک باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنایا جا رہا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا رہا ہے۔ بیٹی کہتی ہے او ظالم باپ روزی دینے والا تو نہیں کوئی اور ہے، تجھے روزی چھیننے کا ادھیکار کس نے دیا؟ بیٹی مچلتی رہی، تڑپتی رہی، باپ کچھ بھی نہیں سنتا، باپ مٹی ڈالے جا رہا ہے، آنسو کا سیلاب لے کر کے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے رب کی مشیت کی وہ بیٹی آواز دیتی ہے، وہ مظلوم بیٹی رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، اے پروردگار کب تک بیٹیاں گالی جاتی رہے گی، اے پروردگار ہم بیٹیوں کا محافظ کب آوے گا، اے پروردگار ہم بیٹیوں کو کب تک زندہ دفنایا جائے گا، اے پروردگار ہم بیٹیوں کو کب تک اپنے ہی ہاتھوں سے باپ دفناتا رہے گا، اے پروردگار ہم بیٹیوں کا محافظ کب آوے گا؟ تو پھر 12 ربیع النور کو یہ مدعا سننے کو ملا،